السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی بتائیں، خیریت سب؟ الحمدللہ، کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات کے لیے میں آپ کو قابل سمجھ رہا تھا کہ آپ باصلاحیت ہیں۔ جی آپ بتائیں۔ کچھ سوالات اس کے جی آپ آپ ہی بتائیں۔ جی جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل السنہ والجماعہ، جی یہ لفظ قرآن مجید یا احادیث یا تاریخ میں نہیں موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ تو پھر اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس کا قرآن میں تو استعمال سوال ہی درست نہیں ہے۔ قرآن میں تو بالکل سوال ہی نہیں ہے۔ اچھا، بالکل سوال نہیں ہے، تو اب جی سوال نہیں، بچا بالکل نہیں۔ حدیث اور تاریخ کا۔ جی احادیث میں تو نہیں ہے، لیکن محدثین نے استعمال کیا ہے یہ جملہ۔ محدثین نے استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جی نہیں، ہم بتا رہے ہیں آپ سے کہ احادیث میں نہیں ہے، لیکن محدثین نے استعمال کیا ہے، اپنی اصطلاح، ان کی اپنی اصطلاح ہے یہ محدثین کی۔ محدثین کی اپنی بعض لوگوں نے اسی کی پیروی کی ہے اور لکھنا شروع کر دیا ہے۔ جی نہیں، وہ سب درست ہے آپ کی بات، جی لیکن لفظ اہل السنہ والجماعہ تینوں میں نہیں پایا جاتا نا، جبکہ کل اسلام کے اندر 150 کے قریب اہل السنہ والجماعہ موجود ہیں، جی جی، تو ان کا نام اس سے نسبت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت کی پیروی ہو رہی ہے۔ بالکل 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 ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے۔ تو اس بات کو مانتے ہیں آپ کہ اس بات کو مانتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ صوفیہ اکرام نے یہ جملہ کہیں استعمال کیا ہے؟ کہیں نہیں استعمال کیا انہوں نے۔ نہیں، میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا نا۔ نہیں، ہم ایک بات کہہ رہے ہیں آپ سے، ہم آپ سے ایک بات کہہ رہے ہیں۔ جی میں صوفیہ کی بات نہیں کر رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں علماء اور علماء اہل السنہ والجماعہ کے اندر کے جتنے بھی علماء ہیں 1400 سال سے عوام الناس ہے اہل السنہ کی، ان پر ان کے اوپر بدعت کا حکم لگتا ہے نہیں لگتا اس وجہ سے؟ بالکل لگتا ہے، اگر اس طرح کی بات کریں گے تو بالکل لگے گا۔ اب بدعت میں دیکھیے، بدعت میں بدعت حسنہ بھی تو ہے، تو حسنہ تو ہے نہیں ہے، سیدھا حسنہ ہے۔ ہاں، ہم یہی آپ سے پوچھ رہے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بدعت حسنہ بھی تو ہے۔ اب وہ معنی کس اس میں استعمال ہو رہے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طریق میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ محترم، جب اللہ رب العزت نے لفظ مسلمان نام رکھ دیا، لفظ مومن نام رکھ دیا، تو اہل سنت سے نکالنا یہ ایک اصطلاح کے طور پہ، یہ اصطلاح کے طور پہ بے شمار اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے۔ فرقہ بنانا ہے، فرقہ ہے نا، اہل سنت کو فرقہ مانتے نہیں مانتے آپ؟ جی بالکل مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں۔ پھر بدعتی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ان کو آپ؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اگر نہیں فرمایا ہے تو اس وقت تو دوسرے فرقے بھی نہیں تھے۔ تو اب جب ہر فرقہ اپنا اپنا نام رکھ رہا ہے تو کسی فرقے کو اپنے کو پہچانوانے کے لیے کچھ تو کہنا پڑے گا، تو لوگوں نے جو ہے وہ یہ ایک نام گڑھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ تو مان لیا، آپ نے تو مان لیا کہ اہل سنت کے اندر 72 جماعت جتنے بھی فرقے ہیں وہ فرقے میں ہیں۔ نہیں، ہم فرقے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نہیں مان رہے ہیں، جنہوں نے رکھا ہے نام ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ مطلب اہل سنت جتنے بھی مطلب 72 جماعتوں کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے اندر 72 فرقے آتے ہیں، اور 72 فرقوں کا نام اہل السنہ والجماعہ ہے، اور نہ یہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ تاریخ میں پایا جاتا ہے، اور یہ تطبیق ہوتا ہے فرقوں پر۔ وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن جو 72 فرقے ہیں، آپ کو تو یہ بھی نہیں بتایا کہ ان 72 فرقوں کے اندر ہی فرقہ ناجیہ کون سا ہے نا رسول خدا نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ ارے وہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن من کنت مولاہ کے ماننے والے تو 72 فرقوں میں بہت سے موجود ہیں۔ 72 فرقوں میں 72 میں سے جتنے بھی من کنت مولا کو مانتے ہیں وہ ناجیہ ہے، وہ ناجیہ ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، مجھے یہی بات آپ سے پوچھنی تھی۔ جی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی کہنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول نے نہیں کہا یہ انی تارکن فیکم الثقلین؟ جی کتاب اللہ و اطرت اہل بیت ایمان ہے، وہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ نہیں ہے 72 فرقے کہاں پہ مانتے ہیں؟ 72 فرقے کہاں مانتے ہیں؟ جو نہیں مانتے ہیں وہ خارج ہیں اس سے۔ جو نہیں مانتے ان کے لیے کیا حکم لگے گا آپ کے حساب سے؟ یہ تو کوئی فرق نہیں۔ جو نہیں مانتے وہ کفر کی لسٹ میں آتے کہ نہیں آتے؟ حدیث متواترہ کا انکار کیا ہے آپ یہ کہیے، حدیث متواترہ؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں،
حدیث متواترہ کا حکم کیا ہے قبلہ کہیے؟ یہی حکم ہے بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل یہی حکم ہے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم کوئی مفتی تو ہے نہیں جو ہم کسی کو نہیں مفتی نہیں ہے، حق تو بولنا پڑے گا آپ کو. نہیں حق تو یہی حق ہے جو آپ نے فرمایا، یہی حق ہے. ہاں قرآن اور اہل بیت، بس قرآن و اہل بیت وہ تو حق ہے، اس میں کسی کو کیا شک ہے؟ جو شک کرتا ہے وہ حق سے ہٹ کے ہے، اس میں کیا شک ہے؟ چلو ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے کہا کہ لفظ اہل سنت 72 فرقے گمراہ ہیں اور جو اہل بیت اور قرآن کو مانتے ہیں وہی حق پر ہے، یہی کہنا ہے نا آپ کا؟ جی بالکل بالکل بالکل. جبکہ آپ ہندوستان کی سب سے بڑی خانقاہ اور سب سے بڑے بڑے بزرگان دین علماء و محدثین مجتہدین آپ کے خاندان میں، آپ کے خانوادے میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کا طریق یہی رہا ہوگا. کون سی کتاب ہمارے یہاں کی کون سی کتابیں آپ کے مطالعے میں رہی ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ آپ کے چاچا جان حافظ اللہ نے 10 سال پہلے 5-6 کتابیں بھیج چکی تھی، میرے ذہن میں نہیں ہے فی الحال، وہ وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، میں دیکھنا پڑے گا مجھے. آپ ان کو دیکھیے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے سلسلے میں کون سے عقیدے میں بزرگ رہے ہیں، بس آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. بالکل بالکل. نہیں بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ من کنتو مولا، یعنی مولا علی علیہ السلام کو جو اپنا مولا نہ مانے، کتاب اللہ اور اہل بیت اطرتی کو نہیں مانے، اہل بیت کو نہ مانے. جی بالکل بالکل، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کیا شک ہے؟ جی وہ 72 فرقوں میں سے کوئی بھی ہو وہ مطلب وہ مرتد کی لسٹ میں آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو بالکل مرتد ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمارا تو ایمان ہی یہی ہے. جی جی جزاک اللہ، بے حد شکریہ، میں ممنون مشکور ہوں آپ کا. السلام علیکم. نہیں بالکل، وعلیکم السلام.